السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کتابت اور نماز میں قرات اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے گویا قرآن کا دیباچہ ہے۔ اس کا مشہور تر نام یہی تھا اور اسی اعتبار سے اسے ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجمعاً قرآن کے جمیع علوم پر حاوی ہونے کی وجہ سے اسے ام الکتاب سے مخاطب کیا جائے۔ اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں، جیسا کہ الصلاۃ، سبع المنانی، القرآن العظیم، ٹھیک ہے۔ اس کو التافعہ بھی کہا جاتا ہے، الشفاء بھی کہتے ہیں، الوافیہ بھی کہتے ہیں، اور عساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام القرآن جیسی افضل کوئی سورت نہ تو اس سے پہلے تورات میں نازل ہوئی اور نہ انجیل میں اور نہ ہی زبور میں۔ یہ سورت سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سورت کا نام پڑھنے سے پہلے اس سورت کا نام نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، اور صرف نام ہی نہیں بلکہ مکمل سورت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور یہ حکم ہر شخص کے لیے، خواہ وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، سب پر یہ واجب ہے، لازم ہے۔ اب ہم سورت سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ اب اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا اخذ ہوتا ہے ہمارے پاس؟ جیسا کہ یہ کلمہ اظہار عبودیت اور اعتراف نعمت کے معنی پر مشتمل ہے، اور شکر الہی کے اظہار کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اور الحمد راس الشکر فما شکر اللہ، یہ اسماء حسنہ سے ہے۔ اضافت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ العالمین، یہ عالم کی جمع ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام کائنات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس الرحمن، بخشنے والا، الرحیم، مہربان ہے۔ الرحمن کا معنی بخشش کرنے والا، بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسماء حسنہ میں سے ہے، رحمان اور رحیم، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا بھی ہے اور رہے گا بھی۔ اور رحمان سے مراد ہر مومن اور ہر کافر کو شامل ہے۔ آخرت میں خاص طور پر اپنے فرمانبردار بندوں پر رحمت کے اعتبار سے رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مالک یوم الدین،
مالک ہے قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یوم الدین کے معنی یوم جزا کے ہیں۔ اس دنیا میں بھی مکافات یعنی جزائے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اس جزا کا مکمل ظہور چونکہ قیادت یا قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دن کا مالک ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس روز ظاہری طور پر بھی مالکیت اور ملوکیت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور مخلوقات سے جملہ احتیاط ظاہری بھی سبب بھی حاصل کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی کو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہے ذلت اور انکساری کا اظہار کرنے، اور شرن یہ ذلت اور انکساری اس صورت میں عبادت بنے گی جب اس ہستی کو ہم اسباب غیبی تسلط اور قدرت کا مالک سمجھ کر کمال محبت کے ساتھ اس کے سامنے ذلت و انکساری کا اظہار کیا جائے۔ جیسا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح کسی معاملہ میں کسی اور کے ساتھ کسی اور سے مدد طلب کرنا بھی ناجائز ہے اور شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اہدنا دکھا ہم کو الصراط راستہ المستقیم سیدھا، اہدنا دکھا ہم کو الصراط راستہ المستقیم سیدھا، یعنی سیدھا راستہ دکھا ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو طرح سے پیدا کیا، عقل بھی عطا کی اور شہرت بھی عطا کی، یعنی انسان کو نعمت عظمیٰ سے بھی نوازا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے نفع اور نقصان کا مالک خود ہے۔ اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہدایت دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کے ذریعے نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوبی سوائے ان کے کہ جو غصہ کیا گیا ہے یا غصہ کرتے ہیں، نہ ان کا جن پر غصہ ہوا، علیہم ولا الضالین اور نہ ہی ان کا جو بہک گئے جو گمراہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ دیکھیے سورہ نساء میں، اور یہاں پر بہکنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو از راہ جہالت میں مبتلا ہو گئے اور جن پر غصہ کیا گیا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر صحیح راستہ اختیار نہ کیا۔ ایک مرفوع حدیث میں نصارہ کو ضالعین اور یہود کو مغضوب علیہم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ اس طور پر اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ کر سب کچھ کریں گے لیکن وہ نہیں کرتے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اور ایک اور بات کہ اب یہ سورت جب کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، آپ سلام کو سورہ فاتحۃ الکتاب پڑھائی تو آخر میں کہا کہ آمین۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب سورہ فاتحہ کمپلیٹ کریں، مکمل ہو جائے، تو آخر میں ہم کیا کہیں؟ آمین۔ کیوں؟ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایسے ہی حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ آپ سلم ولا الضالین کے بعد بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ میرا لیکچر آپ تک پہنچ کر آپ اس سے ضرور رہنمائی حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔